اعجاز از مائی بیسٹ فرینڈ. تو بیسٹ فرینڈ کی خامی میں کیا بتاؤں. کوکنگ کرتی ہیں آپ؟ کوکنگ وغیرہ کا شوق ہے آپ کو؟ آئی ایم نیل ان کوکنگ. میں اتنی بری ہوں, میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی. میڈم نے کہا کہ مجھے کوکنگ نہیں آتی. جی. تو ایک مرد کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو مسز ہیں ان کے لیے کوکنگ کریں. تو آپ کے کبھی دل میں خیال آیا کہ وہ میڈم آپ کے لیے کچھ پکائیں, کچھ آپ کو کھلائیں, اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا؟ تو کبھی خیال آیا ایسا؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ ارشاد. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے میڈم سلوت سلیمان سکندر تارڑ صاحبہ کو, اور ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ ہوں گے محمد اعجاز خان صاحب. غریبوں میں ہم نے سنا ہے کہ یہ بہت سخاوت کرتے ہیں, لوگوں کی شادیاں کرواتے ہیں, اجتماعی شادیوں کا انعقاد کروایا جاتا ہے. اور میڈم سلوت کے بارے میں ایک بہت چیز جو مشہور ہے کہ یہ گجرانوالہ ڈویژن کی سب سے امیر ترین خاتون میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. تو آج انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. دیکھیں اسامہ, پہلے تو سب کو السلام علیکم جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب سے میں سیاست میں آئی ہوں تو ٹائم اتنا ملتا ہی نہیں فیملی کو دینے کے لیے, نہ ہسبینڈ کو نہ بچوں کو. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اکٹھے رہیں, اور کسی رشتہ دار کو انوائٹ کر لیا یا کسی نے ہمیں انوائٹ کیا تو وہاں چلا گیا. مجھے ملتا ہے اسپیئر ٹو ڈسکس سو مینی تھنگس. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسکشن کے لیے ہوتی ہیں, جو ہم کر ہی نہیں پاتے. وہ بیٹھ کے ہمیں شکر ہے کہ وہ ہالیڈے ٹائپ لانگ ویکنڈ مل جاتا ہے, تو اس میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو تھوڑا ٹائم دے لیا, ہسبینڈ کو ٹائم دے لیا, ان کی کچھ سنی باتیں, کچھ بچوں کی سنی, کچھ اپنی سنائی. تو اچھا لگتا ہے اپنی فیملی کو ٹائم دینا. بالکل میم. اچھا تو میم سیاست میں آپ نے انٹروڈکشن کروایا کہ آپ سیاست میں جب سے آئی آپ کو ٹائم نہیں ملتا. اور ایک میرا اور کویشچن ہے کہ آپ کی جو ہے فیملی میں کوئی مرد نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ نے کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ یار عید کے دنوں میں میں سوچتی ہوں کہ میرے کوئی بیٹا ہوتا؟ آپ کی ماشاءاللہ 3 بیٹی ہیں, تو کبھی یہ 4 ماشاءاللہ بیٹی ہیں, کبھی دل میں خیال آیا کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی ہوتا تو ان کے ساتھ آپ باتیں شیئر کرتی دل کی؟ نہیں, بیٹے کا تو خیال نہیں آیا. مجھے اپنے باپ کا آتا ہے, مجھے اپنے بھائی کا آتا ہے. بہت پیار تھا ماشاءاللہ. مجھے جنون ہے اپنے باپ کا ماشاءاللہ. مجھے عشق ہے جن کے لیے میں یہاں بیٹھی ہوں. میاں سلمان سکندر تارڑ کی یہ حویلی ہے, انہی کا یہ ڈیرہ ہے, اور کوئی اگر ان کا نام نہ لے تو میری تو باقاعدہ لڑائی اور میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کہ میرا کیوں کا ہے میرا ڈیرہ, یہ تو میاں سلمان سکندر کا ڈیرہ ہے. ہاں وہ یاد آتے ہیں, اپنا بھتیجا یاد آتا ہے کہ آج وہ ہوتا تو 22 سال کا ہوتا. اپنے بیٹے کا مجھے کبھی نہیں آیا, کیونکہ جو اللہ نے مجھے اولاد دی ہے میں اس پر شاکر ہوں. اللہ نے مجھے بیٹیاں کہتے ہیں نا رحمتیں ہوتی ہیں, تو اللہ نے مجھے رحمتیں دی ہیں. میں بڑی خوش ہوں کہ میری بیٹیاں بڑی فرما بردار اور اچھی بچیاں الحمدللہ. اللہ نیک نصیب کرے سب کی بیٹیوں کے اور ان کے پیچھے میلے. تو میم ہمارے ہاں عام یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر ان کے بعد ان کی اولاد ہوتی نہیں ہے, اگر ہوتی ہے تو بیٹیاں ہو جاتی ہیں. تو ان کو اب کیا پیغام دیں گے جو بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کو خراب کر لیتے ہیں؟ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا ان کو یہ پہلے سے ہی الہام ہو جاتا ہے کہ ان کے بیٹوں نے فرما بردار ہونا ہے. بیٹیاں تو بیچاری ہر حال میں ماں باپ کی خیر خواہ ہوتی ہیں, ماں باپ سے بہت لائل ہوتی ہیں. اگر ماں کو تکلیف یا باپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی تو بیٹی کو اپنے گھر میں سسرال میں ادھر تکلیف ہو رہی ہوگی. بیٹوں کا یہ سین میں نے کہیں نہیں دیکھا. تو یہ جو جہالت ہے یہ چھوڑ دیں, بیٹیوں کو بیٹوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں, ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں, ان سے بہتر سلوک کریں, بہترین سلوک کریں تاکہ اللہ آپ سے بہترین سلوک کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی میڈم نے بات کی. اچھا میم اب آپ کی تھوڑا سا فیملی میں آپ کچھ کویشچن میں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آپ کا ان کے ساتھ ماشاءاللہ پیار بھی بہت ہے, اور میں انٹرویو سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت ہنس کے جو نا آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو مجھے آپ ان کی کوئی 3 خوبیاں بتائیں اور 3 خامیاں آپ نے بتانی ہے کہ جو اکثر نہیں بتائی جاتی. 3 سب سے پہلے خوبیاں بتا دیں. اعجاز کی خوبیاں بہت ساری ہیں, اب ان میں سے 3 میں سلیکٹ کر لیتی ہوں. چلیں آپ خوبیاں زیادہ بتا دیں, خامیاں تھوڑی کم بتا دیں. نہیں, اعجاز کی جو بہت بڑی خوبی ہے نا کہ میں نے اعجاز کو اتنا ٹرسٹ وردی, جو میں نے ہماری شادی کو 22 سال ہو گئے الحمدللہ, 22 سال میں نے اپنے خاوند سے جو شیئر کیا ہے وہ آج تک
وہ کہتے ہیں نا دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، پتہ نہیں دیواروں کون سی وہ دیواریں، لوگ ہی باتیں کرتے ہیں. بالکل. تو اعجاز نے کبھی مجھے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کی بات. ایک یہ ہو گئی. دوسری یہ کہ اعجاز نے کبھی بھی مجھے میری جو بھی بات ہوتی ہے اس میں شاید کوئی غلط بھی ہو، لیکن میری خوشی کے آگے اعجاز نے کبھی نہ نہیں کی. کیا بات ہے سر، یہ تو بہت تیسری جو مجھے ان کی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے اس کی جان مال ہر چیز جو ہے نا قربان ہے اپنی بیٹیوں. زبردست. یہ بہت مجھے پھر میں اپنے باپ کو مس کرتی ہوں جب میں ان کو اور ان کی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں نا کہ یہ کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں بچیوں کو، تو پھر میں بہت مس کرتی ہوں والد صاحب کو، کیونکہ میں بھی ان کی بڑی لاڈلی تھی اور مجھے اتنا وقت ملا نہیں. تو پھر میں ان میں ان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ چلو اعجاز کو دیکھ لیتی ہوں. تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ ان کے بیٹے ہیں. یہ بہت 3 بیوٹیفل چیزیں ان میں. بالکل. تو اسی کے ساتھ ہمیں تھوڑی سی خامیاں بھی بتا دیں تو وہ بھی ہم ذرا جان لیں گے. ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں. اعجاز میں کیا خامیاں سوچنے میں واقعی بہت ٹائم لگتا ہے. انسان جو ہے نا ماشاءاللہ ان کی شادی کو 22 سال ہو گئے اور اعجاز از مائی بیسٹ فرینڈ. تو بیسٹ فرینڈ کی خامی میں کیا بتاؤں آنیسٹلی. یہ نہیں کہ آن دا ریکارڈ جا رہا ہے یا ریکارڈنگ جا رہی ہے. آپ سے تو نہیں بتائی جا رہی، ہم ان سے آپ کے بارے میں ضرور پوچھیں گے. پوچھ لیں، مجھے نہیں یقین مانے ہیں. اچھا تو میڈم ایک لاسٹ کویسچن میرا آپ سے وہ یہ کہ کوکنگ کرتی ہیں آپ؟ کوکنگ وغیرہ کا شوق ہے آپ کو؟ آئی ایم نیل ان کوکنگ. میں اتنی بری ہوں، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی. میں کہوں جی مجھے یہ بھی بنانا آتا ہے. میں اکثر ان سے کہتی ہوں کہ مجھے کوکنگ نہیں آتی. وہ بیویاں جو اچھا کوک کرتی ہیں اور سرو کرنا آتا ہے، ٹرالیز لگوانا آتا ہے، سپرویژن آتی ہے، بٹ کوکنگ نہیں آتی مجھے کرنی. تو میں پوچھتی رہتی ہوں کہ آپ کو لگتا نہیں کہ میرے میں کوئی کمی ہے؟ تو ہی سیز نہیں. I like the way you are. آپ بہت ساری چیزوں میں اور آپ کا ٹیلنٹ ہے. آپ ایک رائٹر بھی ہیں، آپ پوئٹری بھی کرتی ہیں، آپ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے؟ آپ بالکل یاد ہے. اچھا پامسٹ، مجھے ایک اور بات یاد آئی. جی ہمارے لاسٹ انٹرویو میں نے آپ کا جب کیا تھا اس میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ آپ پامسٹ ہیں. تو لوگوں نے مجھے اس ویڈیو پہ کمنٹ کرنا شروع کیے کہ جو پامسٹ ہوتے ہیں ان سے آپ نہیں ملا کریں. اس کے بعد جو جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی بھی قسمت ہوتی ہے. یہ ہاتھ کی لکیروں سے قسمت آپ کیسے بتا لیتی ہیں یا کس طرح نوٹ کر لیتی ہیں؟ علم نجوم کا ذکر تو قرآن پاک میں بالکل ہے نا. بالکل. تو یہ باتیں کرنا کہ جی آپ آنے والے وقت کی پیشین گوئیاں نہ کریں کیونکہ وہ تو اللہ کو پتہ ہے. صرف تھوڑا بہت آپ بتا دیں، گائیڈ کر دیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ حرف آخر ہو گیا ہے. بس تھوڑا سا آپ نے گائیڈ ہی کرنا ہے نا. تو وہ گائیڈ لائنز ہاتھوں میں ہوتی ہیں. جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کے نصیب میں ہوتی ہیں. تو پھر جو چیزیں اللہ نے نصیبوں میں لکھی ہوتی ہیں وہ ہو کر رہتی ہیں، اور جو نہیں ہونی ہوتی وہ ہے نا کہ جو رزق آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو آنا ہی آنا ہے. جو آپ کے نصیب کا نہیں ہے وہ آپ کچھ بھی کر لیں وہ نہیں آنا. اور جو وقت آپ کی مقرر کا موت کا مقرر ہے وہ بھی ہونا ہی ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور جو نہیں لکھا اس سے پہلے آپ ڈر کے کہ مجھے مر جانا ہے. تو روز روز کے مرنے سے آپ بہتر ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کا ایمان پختہ ہو. تو جب ایمان پختہ ہوتا ہے آئی تھنک تب یہ چیزیں آپ کو فیئر سے بھی شک و شبہات سے بھی آپ کو اپنے مذہب کے قریب کرتی ہیں یہ چیزیں.